آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع ہے کیا ہم رمضانی مسلمان ہیں؟ ایک سوال بھی ہے اور آپ کو پوری تقریر اس موضوع کو یاد رکھنا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ کیا ہم رمضانی مسلمان ہیں؟ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے 2 مختلف مقامات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی مکمل رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف لایا اور بڑی تیزی کے ساتھ رخصت بھی ہو گیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے خالی دامن کو رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، اس کی مغفرتوں سے بھر لیا اور اپنے رب کے حکم پر رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس میں پنجگانہ نماز کا اہتمام کیا، تراویح پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، لیکن ذرا ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو کس طرح گزارا، کتنے روزے ہم نے رمضان المبارک میں رکھے، کتنے دن ہم نے تراویح پابندی سے پڑھی، کتنا ہم نے صدقہ و خیرات کیا، کتنا ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہے۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے، کیونکہ کھیتی سے وہی کچھ نکلے گا جو اس میں بویا جائے گا۔ آپ کھیتی میں کچھ نہ بوئیے اور بیٹھ کر کے انتظار کرتے رہیے۔ طالب علم پورا سال کچھ محنت نہ کرے اور رزلٹ کا بیٹھ کر انتظار کرے تو اسے پتھر کے علاوہ اور کیا مل سکتا ہے؟ پیپر میں 0 کے علاوہ اور کیا مل سکتا ہے؟ انتظار فصل کا وہ کرتا ہے جو بڑی محنت سے کاشتکاری کرتا ہے، جو فصل کے دنوں میں بڑی محنت جد و جہد کرتا ہے، وہ بیٹھ کر امید کرتا ہے کہ اللہ میری محنت کا نتیجہ مجھے عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا وہ اس پورے مہینے میں ہم لوگ ٹریننگ پروسیس میں تھے۔ ذرا غور کیجئے کہ اتنی سخت پروسیسنگ کی اور اتنے سخت ٹریننگ کی آخر بندوں کو ضرورت کیا تھی؟ وہ بندے جو فجر کی نماز جن کے لیے پڑھنا مشکل تھا، وہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ رہے تھے۔ عام دنوں میں فجر میں اٹھنا مشکل ہے، لیکن بندوں کا حال کیا تھا؟ ان کی ٹریننگ کس طرح ہو رہی تھی؟ وہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ رہے تھے اور پورا دن بھوکے پیٹ پیاس کے ساتھ گزار رہے تھے، اور جیسے ہی رات آ رہی تھی، جن کے لیے 17 رکعت عشاء کی نماز پڑھنا مشکل تھا عام دنوں میں، وہ 17 رکعت کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ 20 رکعت الگ سے تراویح پڑھ رہے تھے، پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر اس ٹریننگ کی ضرورت کیا تھی؟ آخر اس جد و جہد کی ضرورت کیا تھی؟ تو ضرورت صرف اور صرف یہ تھی کہ بندے اپنی ساری زندگی خالی پیٹ نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو کھا کر پی کر آرام سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، اور زندگی کے ہر لمحے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی محبت اور اس کی رضا کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ رمضان کے آنے کا مقصد اصل یہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اصل رمضان اس لیے دیا تھا کہ ہم لوگ ساری زندگی، بچے ہوئے سارے مہینے رمضان کے بتائے ہوئے طریقے پر، رمضان کے بتائی ہوئی حالت پر اپنے عام دنوں کو گزاریں۔ یہ رمضان کے آنے کا اصل مقصد تھا۔ رمضان تو اللہ رب العزت کی عطا سے ہمیں ملا اور ہم سے رخصت بھی ہو گیا، لیکن ذرا تنہائی میں بیٹھ کر جمعہ کے بعد ذرا اپنے سر کو جھکا کر اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیں، ذرا اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کو کس طرح گزارا، اور جس طرح ہم رمضان میں تھے کیا آج بھی ہم وہی ہیں؟ جس طرح ہم رمضان میں اللہ سے ڈر رہے تھے، اس کا تقوی ہمارے دلوں میں تھا، اس کی پرہیزگاری ہمارے دلوں میں تھی، اور ہمارا ایمان
جو ہے آسمان کی بلندیوں پر تھا، اب ہمارا ایمان کہاں پہنچا ہے؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں تو یقین جانیے آپ ہمیں ہمارا ضمیر بڑے افسوس کے ساتھ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ رمضان والا مسلمان کوئی اور تھا، آج کا مسلمان کوئی اور ہے۔ رمضان میں ہم کچھ اور تھے، آج ہم کچھ اور ہیں۔ جو رمضان میں ہمارے اندر پرہیزگاری کا جذبہ تھا، جو ہمارے اندر مسلمانی کا جذبہ تھا، وہ رمضان کے بعد غائب کیوں ہو گیا ہے؟ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ کیا رمضان کا مہینہ صرف اس لیے آیا تھا کہ ہم رمضان میں صرف اللہ سے ڈرنے والے بنے؟ کیا ہم صرف اللہ کا تقوی رمضان میں اختیار کرنے والے بنے؟ نمازوں کی پابندی، نمازوں کا احترام، نمازوں کا اہتمام صرف رمضان میں کرنے والے بنے اس لیے رمضان آیا تھا؟ نہیں، رمضان پوری زندگی کو بدلنے کے لیے آیا تھا، اور رمضان ہر سال آتا بھی اس لیے ہے کہ ہم پرہیزگاری کو اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جائیں۔ تو رمضان آتا ہے ہر سال 3 چیزوں کو بندوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ اگر ان تینوں چیزوں کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہمارا ایمان کمال پر پہنچ جائے گا۔ رمضان کے آنے کا سب سے پہلا مقصد ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اب سنیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈرو؟ کیسے ڈرو؟ کیا صرف رمضان تک کے لیے ڈرو؟ کیا صرف رمضان کے دنوں میں ڈرو؟ کتنا ڈرو؟ آگے اللہ فرماتا ہے حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرو۔ رمضان رہے تب بھی اللہ سے ڈرو، رمضان گزر جائے تب بھی اللہ سے ڈرو۔ جس طرح پانی پینے سے ڈرتے تھے، کھانا کھانے سے ڈرتے تھے، اسی طرح حرام کھانے سے ڈرو، کسی کا حق مارنے سے بھی ڈرو۔ کیونکہ جو رب پانی پینے سے دیکھ کر ناراض ہوتا تھا، کھانا کھانے پہ اللہ ناراض ہوتا تھا رمضان کے مہینے میں، اسی طرح وہ عام دنوں میں حرام کھانے پہ بھی ناراض ہوتا ہے، کسی کا حق دبا کر کھانے سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرو۔ اب بتائیے کہیں اس میں رمضان کی قید ہے کہ رمضان ہی میں ڈرنا ہے، رمضان ہی میں احتیاط کرنا ہے، رمضان ہی میں پرہیزگاری کو اوڑھنا ہے، اس کے بعد جیسے عید میں نئے کپڑے پہنتے ہیں تقوی کے لباس کو اتار کر پھینک دینا ہے؟ ایسا کہیں ہے اس میں؟ نہیں۔ آگے فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ یعنی جب بھی تمہیں موت آئے، جب بھی تمہارے لیے بلاوا آئے، تم ہر وقت اللہ کی بندگی کرتے رہو، اس کی فرما برداری کرتے رہو، اس حال میں تمہیں موت آئے۔ تو رمضان کے دیے جانے کا سب سے پہلا مقصد، اس کا سب سے پہلا سبب بندوں کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرنا، اللہ کا تقوی پیدا کرنا۔ اور اللہ نے بھی فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے تمہیں روزے دیے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہیں تقوی کا نور مل جائے۔ ہم نے پورا رمضان دوائی کھائی ہے، اب اس کے نتیجے کو دیکھنے کا دن ہے، اب اس کے نتیجے کو دیکھنے کا ٹائم ہے کہ وہ دوا اثر کری ہے کہ نہیں کری ہے۔ سارا رمضان ہم دوا کھاتے رہے، اب دیکھنا ہے وہ دوائی اپنا کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ اگر وہی نمازوں میں لذت ہمیں جو رمضان میں آ رہی تھی ابھی بھی آنے لگے، اس کا مطلب وہ دوا اثر کر رہی ہے۔ جس طرح پانی پینے سے اللہ سے ڈر رہے تھے، کھانا کھاتے وقت اللہ سے ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ دیکھ نہ لے، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اسی طرح جس طرح کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت اللہ سے ڈر رہے تھے، حرام کھاتے وقت بھی اللہ کا خوف دل میں آنا چاہیے، کسی کا حق مارتے وقت بھی اللہ کا خوف ہمارے دل میں آنا چاہیے۔ یہ ہے دوا کا اصل اثر۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت جب بھی آئے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے آئے، ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں لگے رہو، کیونکہ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ کر تمہیں لے کر چلے جائے۔ پھر آگے فرماتا ہے دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا صرف رمضان کے لیے داخل ہو جاؤ یہ اللہ فرما رہا ہے؟ صرف
روزے کی حالت میں اللہ دین میں داخل رہو، اس کے بعد نکل کر جو ہے آوارہ جانور کی طرح جہاں دل چاہے وہاں چرتے پھرو، یہ فرما رہا ہے نہیں، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، زندگی کے ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن، ہر جگہ، ہر لمحے پورے کے پورے دن میں داخل رہ کر زندگی گزارو۔ جس طرح میت کے وقت حرام حلال کی تمیز کرتے ہو، اسی طرح شادی میں بھی حرام حلال کی تمیز کرو۔ جس طرح مسجد میں حرام حلال کا اہتمام کرتے ہو، کاروبار میں بیٹھ کر، گلے پر بیٹھ کر بھی حرام حلال کا اسی طرح خیال رکھو، یہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جس طرح رمضان میں پورے کے پورے دن میں داخل ہوتے ہو، ہر وقت پرہیزگاری اپنی آنکھوں پہ بیٹھائے رہتے ہو، موبائل میں کبھی خلاف شرع چیز نہیں دیکھتے، اور اگر غلطی سے کوئی ایڈورٹائز بھی آ جائے تو اپنی نظریں گھما لیتے ہو، اس کی طرف نظر نہیں کرتے جب تک وہ گزر نہیں جاتا۔ تو اتنی پرہیزگاری رمضان کے بعد بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ہر وقت اسلام میں داخل رہو، کیونکہ پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو رمضان ہمیں سکھانے آتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر۔ اور دوسری چیز، ہمیں ہمارے اندر نماز کا شوق پیدا کرنے کے لیے رمضان آتا ہے، ہمارے اندر نماز کی لذت کو بیدار کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو بڑے بے نمازی بھی نمازی بن جاتے ہیں، بڑے مسجدوں کے سامنے سے نظر انداز کر کے اذان کو گزرنے والے بھی فجر میں اور تراویح کی پوری نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان آ گیا ہے۔ تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کا رشتہ مسجدوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے، مسجدوں کے ساتھ بندے جڑ جائیں، تو رمضان جانے کے بعد بھی اس دوا کا اثر ہمارے اندر نظر آنا چاہیے۔ جو ہم نے پورا مہینہ دوا کھائی ہے، وہ رمضان کے بعد بھی اس کا اثر ہمارے اندر نظر آنا چاہیے، کہ رمضان ختم ہو گیا تب بھی جس طرح ہم نمازوں کو اور مسجدوں کو رمضان میں آباد رکھتے تھے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح آباد رکھتے ہوئے نظر آئیں۔ اور کیا ہے نماز؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب فاتحہ دلا رہی کہ نہیں، فلاں کے ہاں جا رہی کہ نہیں، وہ کر رہی کہ نہیں، یہ کر رہی کہ نہیں، یہ سارے سوال بعد میں ہوں گے اگر ضروری ہے، لیکن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو جو سب سے پہلا سوال ہے وہی اگر خالی چھوٹ گیا تو سوچئے پھر آگے کے سوالات کا ہمارا کیا ہوگا۔ تو رمضان آ رہا ہے بندوں کو مسجد سے وابستہ رکھنے کے لیے، جوڑ کر رکھنے کے لیے، تو ہم اور آپ اس پریکٹس کو اپنے اندر لاگو رکھیں، اور جس طرح رمضان میں نماز کی پابندی کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح پابندی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ پھر تیسرا مقصد رمضان کے آنے کا، پہلا مقصد ہمارے اندر خوف پیدا ہو جائے، اللہ پر ایمان یقین پیدا ہو جائے، جو رمضان میں پیدا ہوا تھا۔ پانی بھی وضو کرتے وقت سنبھال کر وضو کر رہے تھے کہ کہیں غلطی سے نہ چلا جائے، یہ تھا ایمان۔ تو وہی ایمان بعد میں ہونا چاہیے۔ دوسرا مقصد رمضان کے آنے کا، نمازوں کی پابندی جس طرح رمضان میں تھی رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے، یہ دوسرا مقصد تھا۔ اور تیسرا مقصد غریبوں کی غمخواری، کمزوروں کی کمزوری کو دور کرنے کا جذبہ جس طرح رمضان میں ہوتا ہے وہ رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا؟ نہیں، ذرا سنیے، حضور فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا بندے سے، بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں پوچھا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کے لیے نہیں پوچھا، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی تو نے مجھے کپڑے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ۔ کوئی کمزور حدیث نہیں ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ بندے سے پوچھے گا مجھے کھانے کی ضرورت تھی تو نے مجھے کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ بندہ حیرت سے پوچھے، عرض کرے گا مولا تو مالک الملک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تیری شان لم یلد ولم یولد ہے، اور تیرا مرتبہ کفواً احد ہے، تیری جوڑ اور برابری کا بھی کوئی نہیں، بھلا تجھے بھوک لگ سکتی ہے، تجھے پیاس لگ سکتی ہے، تو کبھی بیمار ہو سکتا ہے، یہ مولا کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرے پڑوس میں ایک میرا بندہ بھوکا تھا،
بندہ تو میرا ہی تھا، اگر تو اسے کھانا لے کر اس کے پاس پہنچتا تو مجھے اس کے پاس ضرور پاتا. یہ اللہ فرمائے گا فلاں بندہ فلاں وقت میں پیاسا تھا، تو اسے پانی طلب کر رہا تھا، اگر تو اسے پانی دے دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. فلاں بندہ بیمار تھا، اسے ضرورت تھی، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا. ذرا غور کریے کس طرح حقوق عباد کا اللہ رب العزت نے مقام سمجھایا ہے. حضور علیہ السلام نے اور پورے دین نے کس طرح حقوق العباد کو بندوں کے اندر اتارنے کی کوشش کی ہے. تو رمضان کا تیسرا مقصد دوسرے کی کمزوری کو سمجھنا، دوسرے کی ضرورت کا احساس کرنا. بھوکا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کھانے کی کمی تھی؟ کیا ہمارے گھر میں راشن نہیں تھا؟ ارے بھائی فریج میں تو پورا فروٹ بھرا ہوا تھا. پھر بھوکا رکھنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہی تھی کہ دوسرے کے درد کو مسلمان سمجھنے والا بن جائے، اس کے درد کو اپنے اندر پیدا کرنے والا بن جائے. یہ تیسرا مقصد تھا. تو رمضان آیا، اب ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ اس نے رمضان کو کس طرح رخصت کیا، اس نے کس حق کے ساتھ رمضان کو اپنے سے رخصت کیا. اور جس نے اچھے سے رخصت کیا، حضور کا فرمان اس کے لیے ہے. حضور فرماتے ہیں من قام رمضانا ومن صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ رمضان کا احترام کرتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے. تو اللہ رب العزت رمضان کا احترام کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں، مغفرت ہر بندے کی ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مغفرت کو بچا کر کتنے لوگ رکھتے ہیں. اب مغفرت سب کی ہو گئی ہے، اللہ نے سب کو مغفرت کا پروانہ دے دیا ہے، بخشش کا پروانہ سب کو اللہ نے دے دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس بخشش کو بچا کر کتنے لوگ رکھتے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں عمل کرنا مشکل نہیں ہے، عمل کو بچا کر رکھنا مشکل ہے. آپ ٹی وی میں سنتے رہتے ہوں گے، نیوز میں اخبار میں آتا رہتا ہے کہ اس سال 40 لاکھ فرزندان اسلام نے حج کیا. آتا ہے نا، اس طرح نیوز آتی ہے نا کہ 40 لاکھ 50 لاکھ لوگوں نے حج کیا. تو حج کرنا مشکل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو اپنے حج کو بچا کر رکھتے ہیں. مغفرت سب کی ہو جاتی ہے جب رمضان گزرتا ہے. جب اچھی محفل میں آپ آتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، بخشش سب کی ہوتی ہے، لیکن اس بخشش کو بچا کر کتنے لوگ رکھتے ہیں. سوال اصل یہ ہے. پھر ذہن میں شیطان یہ بھی ڈال دیتا ہے کہ چلو جب رمضان آیا، اللہ نے پچھلے سارے گناہ بخش دیے، تو اب دوبارہ گناہ ہوں گے، پھر رمضان آئے گا تو اللہ بخش دے گا. بے شک بخش دے گا. سوال یہ ہے کہ آپ اس رمضان تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، یہ کیا گارنٹی ہے. بخشش تو سب کی ہوگی، اللہ معاف سب کو کرے گا، لیکن وہاں تک آپ پہنچ پائیں گے کہ نہ پہنچ پائیں گے، یہ کس بورڈ پہ آپ لکھ کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. کتنے لوگوں کو شیطان کے اسی وسوسے نے گمراہ کر کے رکھ دیا. کسی نے کیا خوب کہا کہ اسی گما نے 1000 آشیاں جلا ڈالے. اسی گما نے، گما کہتے ہیں سوچ کو، سوچ، اسی گما نے 1000 آشیاں جلا ڈالے کہ آج ہی کوئی بجلی گرا نہیں کرتی. تو ہم اور آپ یہی سوچ کر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پاس صحت و تندرستی ہے، کیا مشکل ہے، توبہ کر لیں گے، اللہ سے بخشش اور معافی مانگ لیں گے. سنیے ذرا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار، بڑا پرہیزگار، کبھی بھی لایانی باتیں، حرام تو چھوڑیے، جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اس میں بھی نہیں پڑتا تھا. اتنا احتیاط، دنیا اور دنیا گری سے دور رہ کر کے زندگی گزارتا تھا. ایک دن اللہ رب العزت نے اسے الہام کیا کہ تیری زندگی 100 سال باقی ہے. یہ اللہ رب العزت نے اسے الہام کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی 100 سال باقی ہے. جب اسے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ 100 سال میری عمر باقی ہے، تو فوراً شیطان پیچھے سے آ گیا. اس نے کہا جب وہ تہجد کے لیے اٹھا کہ بھائی 100 سال تیری عمر باقی ہے، ابھی تک تو نے اتنی نیکی کی، اتنی پریشانی مول لی، رات بھر مصلے پہ کھڑا رہتا، دن بھر روزے میں رہتا، کبھی بھی کسی خلاف شرع چیز کی طرف تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اب تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے پاس 100 سال کی عمر پڑی ہوئی ہے. اب ایک کام کر، یہ جو رات بھر کھڑا رہنا ہے، رات بھر جاگنا ہے، اسے ذرا آرام کر لے. صرف فرض جو ہے وہ ادا کر، اس کے بعد آرام کر، اس کے بعد کے جو 50 سال ملیں گے اس میں پھر عبادت کر لینا. تو اب 50 سال وہ عیش کرتا رہا،
صرف فرض پڑھتا یا فرض جو ہوتے اس کو ادا کرتا، اس کے علاوہ ساری زندگی غفلت میں گزار رہا تھا۔ جیسے ہی 50 سال ہو گئے، اب چونکہ عادت پڑ گئی تھی تہجد میں نہ کھڑے رہنے کی، اب عادت پڑ گئی تھی رات بھر مصلی پہ نہ کھڑے رہنے کی، اب عادت پڑ گئی تھی روزے نہ رہنے کی، اب 50 سال جب ویسے گزار دیا تو اب کیسے اس کی عادت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے؟ تو اب شیطان پھر وسوسہ ڈالنے لگا، ابھی 50 سال باقی ہے تو 25 سال کم سے کم ذرا آرام میں وقت گزارنا، اس کے بعد اللہ کی عبادت میں لگ جانا۔ ابھی تک تو صرف مکروہ کام کرتا تھا، اب دھیرے دھیرے حرام کام کرنے لگا۔ اب پہلے صرف نفل سنت چھوڑتا تھا یا جو اللہ کو پسند آنے والی مستحب چیزیں تھی وہ چھوڑتا تھا، اب دھیرے دھیرے فرض بھی چھوڑنے لگا۔ 25 سال اسی طرح گزار دیے۔ اب جو شوق تھا وہ لت بن گئی، عیش کرنے کی، مزہ کرنے کی، نافرمانی کی چیزوں میں گھسنے کی لت لگ گئی۔ جب 75 سال گزر گئے، اب 25 سال بچے تھے، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ابھی 25 سال بہت ہوتے ہیں، انشاءاللہ توبہ کر لیں گے، پھر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ دیکھتے 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 1 سال آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن ایسی لت لگ گئی تھی، اور جسے 99 سال عیش کر کے جس کا جی نہیں بھرا، بھلا اسے 1 سال میں کہیں اس کا جی بھر سکتا ہے؟ دیکھتے دیکھتے وہ 1 سال بھی گزر گیا، وہ آخری دن آ گیا اور وہ شخص بغیر توبہ کے چلا گیا۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، رمضان میں ہر شخص کی مغفرت ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ سب کو معاف کرتا ہے، لیکن توجہ طلب بات یہ ہے اس رمضان تک پہنچنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے جو اللہ نے بخشش دی ہے، ہمارا دل پاک ہو گیا ہے، وجود پاک ہو گیا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی عادت لگ چکی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے کا ہمارے اندر شوق اور جذبہ آ چکا ہے، ہمارے اندر رب کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو گئی ہے، تو اس چراغ کو بجھنے مت دیجیے، اس کو اور بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ جو محبت کا چراغ اللہ نے رمضان کے طفیل ہمارے اندر پیدا کر دیا ہے اس کو کبھی بجھنے نہ دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز جو اللہ رب العزت اپنی رحمت رمضان میں اتارتا تھا وہ بندوں پر غیر رمضان میں بھی اتارتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت ہر وقت بندوں کو ڈھونڈتی ہے، اس سے مغفرت کا سوال کرنے والوں کو ڈھونڈتی ہے۔ اس لیے رمضان جب آئے گا تب آئے گا، لیکن ہر روز اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے چاہیے، اللہ کو ہر روز راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی بخشش کا پروانہ ہر روز اللہ سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی۔ اور کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب بھی تمہیں موت آئے تو اللہ کی بندگی، اس کی فرما برداری کے ساتھ تمہیں موت آئے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنا خوف اور خشیت ہمارے دل میں پیدا فرمائے رکھے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔